اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ شہید عارف الحسینی ملت اسلامیہ اور ملت تشیع پاکستان کا ایک ایسا سرمایہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات ظاہری میں بھی ملت تشیع اور اسلام کو نہ صرف یہ کہ سر بلند کیا بلکہ اپنے وجود سے آپ نے امت کے شیرازے کو اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے اپنی حیات ظاہری میں بھی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر فکر انقلاب کو، فکر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اور فکر نظام ولایت فقیہ کو قائم بھی کیا جائے اور محکم بھی کیا جائے۔ دیکھیے، جس آیت کی تلاوت کا میں نے آپ کی خدمت میں ابھی شرف حاصل کیا سورہ مبارک آل عمران میں، یہ مشہور و معروف آیت شہداء کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں اس بات کا گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں۔ معمولاً اس آیت کو یہاں تک تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن آیت کا جو سلسلہ ہے وہ دوسری آیت میں بھی جاری ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہیں پروردگار کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے بلکہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ بڑی خوشگوار اور بڑی راحت اور فرحت کے عالم میں ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے کہ جو پروردگار اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد شہید کا ایک اہم کام جو ہے اس کو قرآن اشارہ فرما کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ شہید بشارت دیتا ہے، اور بشارت دیتا ہے کن لوگوں کو؟ الذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ جو لوگ اس سے ملحق نہیں ہوئے ہیں لیکن من خلفہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ شہداء بشارت بھی دیتے ہیں۔ شہید عارف الحسینی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ہم شہید کی حیات کے اوپر ذرا سی ایک اجمالی سی نگاہ ڈالیں تو آپ نے تحصیل مکمل کی، اور تحصیل مکمل کرنے کے بعد آپ جس وقت واپس پاکستان آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ اپنے علاقے میں کام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہ چیز جس کو شہید نے بہت مختصر مدت میں پورے پاکستان کے علماء کے درمیان میں ایک اہم مقام اور ایک اہم جگہ عنایت فرمائی، وہ شہید کی نظام ولایت فقیہ اور نظام ولایت الہیہ کے حوالے سے روشن نظری تھی۔ یعنی جتنا واضح طور پر شہید نظام ولایت کو دیکھ رہے تھے، نظام حکومت الہیہ کو دیکھ رہے تھے، جتنے واضح انداز سے شہید نے انقلاب امام خمینی اور خط امام خمینی کو نہ صرف سمجھا تھا بلکہ اس کے اوپر عمل کیا تھا، شاید آج ہم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود، اتنی انقلاب کی تبیین ہو جانے کے باوجود، اتنا انقلاب کے آثار ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی ہم ابھی تک انقلاب کو شاید اس طریقے سے نہیں سمجھ سکے ہیں، ہم خط امام خمینی کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکے ہیں، ہم اس طریقے سے ابھی تک نظام ولایت فقیہ کو، نظام ولایت الہیہ کو، نظام ولایت امام زمان علیہ السلام کو ابھی تک ہم اتنے واضح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ لہذا یہ جو فہم ہے شہید کا، وہ فہم اس کی وجہ سے شہید کے اندر جو ایک خاص چیز نظر آتی ہے وہ شہید کے اندر اخلاص اور ایک الہی رنگ ہے۔ میں بہت ہی تعصب کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے اندر
اخلاص اس طریقے سے موجود نہیں ہے جس طریقے سے شہید کے اندر موجود تھا۔ ہم خدا کے حضور ابھی تک اس طریقے سے پاک نہیں ہوئے ہیں جس طریقے سے کہ شہید تھے۔ شہید کے لیے جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر تھی وہ ایک زبان کا بیریئر تھا۔ ہم جس طرح سب جانتے ہیں کہ شہید کا تعلق جو ہے وہ پشتون زبان سے تھا، اور لازمات ہے پشتون زبان کی جو مادری زبان ہے وہ اردو نہیں ہوتی، لہذا ایک بیریئر موجود تھا، لیکن شہید کے اخلاص نے ان تمام بیریئرز کو توڑ دیا تھا، اور شہید نے پہلی مرتبہ پاکستان میں امام حسین علیہ السلام یعنی نے جو درس کربلا میں دیا حسینیت کا، اس حسینیت کے درس کا خلاصہ پاکستان میں اپنی شخصیت سے جاری کیا، اور رنگ، نسل، زبان، ہر بیریئر کو توڑنے کے بعد شہید نے پورے پاکستان میں اپنی اخلاص سے، اپنی الہی رنگ سے پورے پاکستان کے تشیع کو، تمام کے تمام علماء کو، کیوں علماء جو ہے وہ، حالانکہ بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو شاید عمر کے اعتبار سے شہید سے سینئر ہوں، بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس زمانے میں بھی شاید ڈگریز کے اعتبار سے شہید سے زیادہ اپنے آپ کو اور ہوں گے فاضل، ہم ان کے علم اور فضل میں کوئی شک نہیں کرتے، لیکن جس چیز نے شہید کو تمام کے اوپر افضل قرار دیا، تمام لوگوں کے اور تمام علماء کے اوپر شہید کو اہمیت دی، وہ شہید کا الہی رنگ تھا۔ اور یہ الہی رنگ جو شہید میں پیدا ہوا، اگر ہم اس کی وجہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شہید کے اندر یہ الہی رنگ امام خمینی کے افکار، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو سمجھنے اور ان کے خط پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تھا۔ لہذا شہید کے بارے میں جو ایک اہم نکتہ ہے جس سے بہت سارے لوگ آشنا نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ شہید نے قیادت کے عنوان سے جو کام انجام دیا وہ 4 سے 4.5 سال تک کا عرصہ ہے، کہ جس کے اندر 4 سال کے کم ترین عرصے میں شہید نے اپنی شخصیت کے اخلاص، اپنے اس الہی رنگ کی وجہ سے کم ترین مدت کے اندر ایسا کام اور اتنا زیادہ کام کر دیا ہے کہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود ملت اسلامیہ اور خصوصاً تشیع پاکستان ابھی تک مرہون منت ہے شہید کے ان چند ایک سالوں کے کام کی۔ ابھی تک ہم جو ہے وہ پاکستان میں یقین کریں اس جگہ پر اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے صحیح معنی میں کہ جس جگہ کے اوپر اسلام اور تشیع کو شہید نے چھوڑا تھا۔ شہید نے تشیع کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ پاکستان میں متعارف کروایا تھا۔ آپ نے نہ صرف ما بین علماء تشیع اتحاد کی فضا کو ایجاد کیا تھا، بلکہ آپ بڑی شدت سے ما بین اتحاد اسلامی جس کو کہتے ہیں اس یعنی اسلام کے باقی فرقوں کے درمیان میں اتحاد کی جتنی شدید کوششیں آپ کر رہے تھے وہ سب کے لیے اظہر من الشمس ہے۔ شہید کے جانے کے بعد یعنی آج اگر تقریباً بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 34-35 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہید کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہیں، شہید کی بنائی ہوئی چیزوں، شہید کے بنائے ہوئے اداروں، شہید کی گئی کوششوں کو آج تک ہم جو ہے اس کے ثمر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ شہید کا الہی رنگ ہونا تھا۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے اس میں جو شہداء کی حیات یعنی ما بعد الشہادہ جو حیات ہے اس کا ایک اثر جو ہے وہ بشارت دینا ہے۔ شہید اپنے بعد بشارت دیتا ہے۔ کن لوگوں کو شہید بشارت دیتا ہے؟ الذین لم یلحقوا بہم، جو ابھی اس سے ملحق نہیں ہوئے ہوتے، من خلفہم، جو اس کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں تمام جتنے بھی میرے سامعین ہیں اس وقت، کہ ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہوئے ہیں، کیا ہم نے وہ قابلیت پیدا کی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب قرآن نے کہا ہے کہ یستبشرون، وہ بشارت دیتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ شہید بشارت نہ دے رہا ہو۔ اور پھر شہید قائد جیسا شہید کے جس کی حیثیت، جس کی اہمیت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ اظہر من الشمس ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کی حیات جو کہ قبل شہادت ہے اس کی برکات آج تک جاری ہیں، آپ کی حیات کا اخلاص، آپ کی حیات کا الہی رنگ آج تک آپ کی پاکستان میں جتنی بھی تشیع ہے بلکہ عالمی تشیع میں آپ کا جو اثر ہے وہ آج تک باقی ہے۔ تو کیسے ممکن نہیں ہوگا کہ شہید اپنی شہادت کے بعد
बशारत ना दे रहे हों, नामुमकिन है। लेकिन कौन है जो शहीद से बशारत ले रहा है? और एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि कौन ले सकता है। कौन ले रहा है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन कौन ले सकता है सिर्फ कुरान की आयत की रोशनी में ही बताऊं कि फरमाया अल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, इनके पीछे आने वाले वो लोग जो अभी तक मुल्हक़ नहीं हुए हैं। ये मुल्हक़ ना होने का माना ये है कि वो अफराद के जो अभी तक मर्तबे शहादत पर फाइज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मिन खल्फ़िहिम, पीछे हैं, शहीद के पीछे आ रहे हैं, उन लोगों को शहीद बशारत देंगे। अगर हम और आप चाहते हैं कि शहीद से बशारत लें तो हमें और आपको क्या करना होगा? हमें और आपको करना ये होगा कि हम शहीद के जो अफकार हैं, शहीद के जो आसार हैं, शहीद के नज़रियात के ऊपर कदम ब कदम आगे बढ़ें। अगर हम चाहते हैं कि शहीद की रूह मुक़द्दस से इर्तिबात में आएँ और इर्तिबात में आने के बाद वही काम अंजाम दे सकें कम अज़ कम कि जो शहीद ने पाकिस्तान में 4 साल की मुख्तसर मुद्दत में अंजाम दिया, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें शहीद से बशारत लेनी होगी, हमें शहीद के साथ इर्तिबात में आना होगा। और इर्तिबात में आने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने आप को मुल्हक़ करें शहीद के उस रास्ते से कि जिसको राह शहादत कहा जाता है। मुल्हक़ होने के लिए हमें शहीद ही के अफकार को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है, हमें शहीद के नज़रियात को दोबारा ज़िंदा करने की दोबारा ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम ये देखें कि शहीद के अफकार क्या थे, शहीद के आसार क्या हैं जो अपनी शहादत के बाद छोड़कर गए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हम शहीद के अफकार पर, अगर हम शहीद के नज़रियात पर, अगर हम शहीद के आसार पर इस तरीके से चलें कि जहां शहीद ने शहादत से पहले अपना आखिरी कदम छोड़ा था, अपना आखिरी कदम रखा था, वहीं पर कदम रखकर कम अज़ कम शहीद के अफकार को, कम अज़ कम शहीद के मिशन को, कम अज़ कम शहीद के आसार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो पहले मरहले में हम ना सिर्फ शहीद की रूह मुक़द्दस से इर्तिबात में आएंगे, बल्कि हम शहीद से इंशाअल्लाह बशारत भी हासिल करेंगे। और शहीद के अफकार में, शहीद के आसार में जो अहम तरीन चीज़ है वो निज़ाम विलायत फ़क़ीह, निज़ाम विलायत इलाहिया, निज़ाम विलायत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इजरा है। अज़ीज़ान मन, इस वक्त विलायत अइम्मा का मुहकम तरीन क़िला निज़ाम विलायत फ़क़ीह है। देखिए तूले तारीख़ के अंदर ये मतालिब और ये मसाइल पेश आए हैं कि जहाँ कहीं पर भी हमारे पास, क्योंकि हमारा मज़हब वो है कि जो ख़त्म रिसालत का अक़ीदा लेकर आया है, और फिर हमारा ही अक़ीदा, हम ही वो लोग हैं कि जहाँ पर सिलसिला इमामत भी ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने के बाद आखिरी इमाम की ग़ैबत का सिलसिला भी जो है वो, उसका अक़ीदा हमारे पास मौजूद है। जहाँ कहीं पर आप जाएं और जाने के बाद मुताला करके देखिए कि जहाँ कहीं पर भी जिस मसलक ने भी, जिस मकतब ने भी ख़त्म रिसालत के बाद इमामत के सिलसिले को इख्तियार नहीं किया और इमामत के अक़ीदे को अपने पर इख्तियार नहीं किया और जारी नहीं किया, वहाँ पर ख़त्म रिसालत का जो अक़ीदा है वो शुकूक और तरद्दुद का शिकार रहा है। और एक बड़ी तादाद में झूठे नबी उन तमाम मकातिब में पैदा होते रहे, लेकिन जैसे ही आप इमामत के सिलसिले को जारी कर देते हैं तो ख़त्म नबूवत का बाब इमामत के ज़रिए से एक मुहकम क़िले के अंदर आ जाता है। इसी तरह से ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला इमामत को दिफा और मुहकम करने वाले क़िले का नाम विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है। जो कोई भी निज़ाम विलायत फ़क़ीह का कायल हो जाएगा तो निज़ाम विलायत फ़क़ीह में विलायत आइम्मा के मुकाबिल पर नहीं है, बल्कि आइम्मा के बाद का सिलसिला है। इमामत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ग़ैबत इमाम ज़माना में इमामत के जो ओहदा है और इमामत का जो दिफा है वो निज़ाम विलायत फ़क़ीह के ज़रिए से किया जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम वली के कायल होते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये वली नाइब है इमाम ज़माना का जो कि ग़ैबत में, और इस उन्वान से जैसे ही हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये नाइब है उसका जो ग़ैबत में है, उसकी ग़ैबत भी साबित रहती है, उसका हुजूर भी साबित रहता है, और फिर झूठे इमामों का सिलसिला बंद हो जाता है। लिहाजा इस सिलसिले को मुहकम करने के लिए शहीद ने अपनी पूरी हयात और अपना खून भी इसी निज़ाम को कायम करने के लिए सर्फ किया। अगर हम खून शहीद कायद से वफ़ा करना चाहते हैं तो हमें
نظام ولایت فقیہ سے وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، 2 اگست سن 2020 شہید قائد عارف الحسینی کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جو فرزندان روح اللہ کے عنوان سے انشاءاللہ منعقد کی جائے گی۔ یہ 32واں سالانہ سلسلہ ہے کانفرنسز کا، اور 32ویں سالانہ کانفرنس ہے کہ جس میں انشاءاللہ فرزندان روح اللہ کے عنوان سے مطالب پیش کیے جائیں گے، اور اصل مقصد یقیناً شہید قائد عارف الحسینی کی روح کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اب اظہار عقیدت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اس عنوان سے انشاءاللہ شہید کی خدمت میں کیا جائے گا۔ آپ تمام سامعین سے نہایت ہی مؤدبانہ ایک گزارش ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس کانفرنس کو ضرور سنیے گا، اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بھی قابل استفادہ ہوں گی، اور آپ کے کومنٹس اور جتنے بھی آپ کے نکات ہیں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ ان دوستان کے لیے ایک بہت بہترین رہنمائی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔